آگے چوتھا حکم ہے. ٹھیک ہے, چوتھا حکم ہے مال, یتیم کے مال کا. یتیم کے مال کے اندر کچھ 6 قسم کی باتیں ہیں اس کے اندر. یعنی یتیم آپ کے پاس آئی, یہ یتیم آپ کے پاس آیا اور آپ نے ایک معاملہ تو یہ کیا کہ اس سے نکاح کر لیا یا اس کا نکاح کسی اور جگہ پہ کر دیا. ٹھیک ہے, وہ پیچھے حکم گزر گیا. ٹھیک ہے, اب یتیم بچی آئی یا یتیم بچہ آیا تو اس کے ساتھ معاملہ ہے کہ وہ کتنا بڑا ہو تو اس کا مال کا اس کو دینا ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, وہ مال جس کے اوپر آپ کو نگران بنایا گیا ہے, وہ مال اب وہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو اس وقت اس کو دینا ہے. لہذا وَلَا تُؤْتُوا, مت دو, اموالکم, اپنے ان کے مال کو, السفہاء, جبکہ وہ سفہاء ہوں, بے وقوف ہوں, یعنی خرچ کرنے کا طریقہ نہ جانتے ہو. دیکھیے کتنا زبردست بات فرمائی ہے. میرا بیٹا ہے نا, آپ کو نیند آ رہی ہے, چلو آپ کو مجھے سے سنا. سعید, وہ ہے 10 سال کا, لیکن اس کی جو حرکتیں ہیں وہ بالکل بچوں والی. نماز پڑھ رہا ہے, کل میری علی نے بتایا کہ میرا وضو ٹوٹا ہے کئی دفعہ. یہ نماز پڑھ رہا ہے, آگے دنیال کو کہا کہ تم نماز پڑھاؤ, تو وہ نماز پڑھا رہے ہیں. فتحت السماء فکانت ثوابا, ثوابا نہیں ابوابا, پیچھے سے لقمہ دے رہا ہے, ثوابا نہیں ابوابا. امی یہ صحیح نہیں پڑھ رہا نماز پڑھ. تو اس نے بتایا کہ پیچھے تقی جو واکر میں تھا تو وہ آیا پیچھے سے جھٹکی کے بعد, میری نماز نہیں ٹوٹی, میری نماز نہیں ٹوٹی. اپنی دنیا میں مگن ہے. اب یہ حالانکہ 10 سال کا بچہ سمجھا, اچھا خاصا سمجھ, لیکن اس کی ایک اپنی دنیا. اس کہتے ہیں ابو مجھے ابلا ہوا انڈا چاہیے. کیوں کہ میں نے گملے میں لگانا, اوپر پھر انڈے اگیں گے. مجھے کہتے ہیں ابو مجھے آپ موبائل دیں, میں نے اس میں نا ویدر دیکھنا ہے. تو میں نے کہا نہیں بیٹا, آپ جب بڑے ہو جائیں گے نا پھر کہ جب میں بڑا ہوں گا تو آپ فوت ہو چکے ہوں گے, پھر میں کیسے لوں گا. فوت ہو چکے. تو سوال کرتا ہے ابو جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس سے پہلے بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ جواب تھا گاڑی کا اے سی چلا کے, ابو اے سی نہ چلائے. میں کہا کیوں, کہتا بل آئے گا. اب سیدھے سادہ نا, ٹھیک ہے. اب اس کو اس دن بھیجا وہ روٹی پتہ کرنے, تو کہنے لگا میں روٹی نلکیوں والی دکان سے ملتی, روٹی نلکیوں والی دکان سے ملتی. تو یعنی سادگی. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو 14-15 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کو سادگی ہوتی ہے ان کے مزاج میں. اور کسی کی کیا بات, مجھے اپنا یاد ہے میں 15 سال کا تھا تو اماں نے مجھے کہا کہ 15 سال کا تو نہیں تھا, چھوٹا تھا, مجھے کہا کہ سبزی لے کے آنی ہے. تو میں گیا, کافی دیر وہ ایم پی صاحب کے سامنے کھڑا تھا جو ہم مسریال کمپلیکس راولپنڈی میں رہتے تھے, تو ایم پی کے پاس کھڑا رہا. اس نے مجھے کہا بیٹا کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا انکل آپ کے پاس سے سبزی ملے گی. مجھے کہتے وہ سامنے دکان ہے ادھر جاؤ وہاں سے سبزی ملے گی. تو میں ادھر گیا تو وہاں 2 دکانیں تھیں. پریشان دیکھا تھے, ایک دکان سبزی والی ایک کریانے والی تھی. تو سبزی والی دکان پہ جا کے کھڑا ہو گیا, چلو کھڑا ہو, لائن لگی ہوئی ہے. لائن سے میں گھبراتا ہوں, اتنا گھبراتا ہوں کہ میں نے جو اسکول میں کالج کے اندر لائن میں کبھی کھڑا نہیں ہوا, وہ اسٹیج پہ کھڑا ہوتا تھا لائن سے بچنے کے بعد. کوشن دیتا تھا, میری آواز میں کوشن دینا تھا. ساری زندگی کوشن دیے میں, اسمبلی میں کبھی نہیں جائے کھڑا ہوا. تو یہ معاملہ ہے. تو وہ ایسا تھا, تو کافی دیر کھڑا رہا پھر واپس آ گیا. ہاں کیوں نہیں, میں کہا سبزی ملی نہیں. یہ تو نہیں بتایا نا کہ وہاں اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی. وہ اب بندے ختم ہوں گے تو بندے کب ختم ہوں گے, ایک بندہ اور آ گیا, ایک بندہ اور آ گیا. تو
تو ایسے کچھ بچے ہوتے ہیں سیدھے سفہا، نہ سمجھ، ٹھیک، سفہا بیوقوف کو بھی کہتے ہیں، نہ سمجھ کو بھی کہتے ہیں. اور بعض بچے بہت ماشاءاللہ سمجھدار، کسی چیز میں بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. تو یہاں بالغ ہونے کی شرط نہیں لگائی، ولا تو سفہا، اور نہ سمجھ کو، یا پہ نہ سمجھ کا ترجمہ، ٹھیک ہے، ولا تو سفہا، نہ سمجھ کو، اموالکم، اپنا مال نہ دو، ان کا مال نہ دو، التی جعل اللہ لکم قیاما، جس مال کو تمہیں، جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا. قیامہ کا مطلب ہے سرمایہ، ٹھیک ہے. وہاں جو آیا تھا قیام و قعود، یہ وہ نہیں ہے، نہیں، یہاں پر قیام اسے کہیں گے سبب معیشت، ٹھیک ہے، سبب معیشت کہیں گے. اللہ فی ایدیکم جعلھا، یعنی جن کو اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے مال. التی جعل اللہ لکم قیاما، یعنی اللہ نے جو تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، یعنی جو تمہارے لیے سبب معیشت بنا ہے، اس مال کو ان کے ہاتھ میں مت دو. ٹھیک ہے، یہ پہلا جز، ٹھیک ہے. دوسرا وارزقوہم فیہا، اسی میں سے ان کو کھلاؤ. وقسوہم، اور ان کو پہناؤ. وقولوا لہم قولا معروفا، ان کو معقول بات کو، یعنی ان کی تربیت کرو، اچھے سے تربیت. وقولوا لہم، کہو قولا معروفا، اچھی بات، یعنی ان کی تربیت اچھے سے کرو. ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہوگی. ٹھیک ہے، تیسری بات کہاں چلا گیا بھائی؟ وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح. وابتلوا، ان کو جانچتے رہو. وابتلوا الیتامى، یتیموں کو جانچتے رہو. یہ بول دو، اللہ ہوتا مار دو اس کو. وابتلوا الیتامى، ان کو جانچتے رہو. کیا مطلب جانچتے رہو؟ کبھی دکان پہ بھیج دیا، دیکھا بھی کیسے خریداری کرتا ہے، کبھی زیادہ پیسے دے کے بھیج دے، وہ گرا تو نہیں دیتا. وابتلوا الیتامى، جانچتے رہو یتیموں کو، حتی اذا بلغوا النکاح، جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائیں، کہ نکاح کے لائق عمر کو نہ پہنچ جائیں. بلغ النکاح کا مطلب یہ ہے بالغ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، بالغ نہ ہو جائے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں صلاحیت محسوس کرو. آنستم، احساس کرو، منہم، ان سے، رشدہ، صلاحیت کی، سمجھداری کی. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کو ان کا مال دے دو. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال ان کو دے دو، ان کے حوالے کر دو. اور اگر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے نہ دو. بات خود ہی سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، آگے چوتھا جز ہے اس کا. وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور نہ کھاؤ اس مال کو، اسرافا وبدارا، فضول خرچی کر کے، وبدارا ان یکبروا، وبدارا ان یکبروا، اور جلدی جلدی یہ سوچ کر نہ کھاؤ کہ یہ بڑے نہ ہو جائے. ان یکبروا، اللہ یکبروا، ان یکبروا کا مطلب اللہ یکبروا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بڑے ہو جائے. ٹھیک ہے. پانچواں حصہ، من کان غنیا فلیستعفف. من کان غنیا فلیستعفف. اللہ، جو مالدار ہیں، من کان غنیا، جو مالدار ہیں، فلیستعفف، تو وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اس کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے. من کان فقیرا، اور جو خود فقیر ہے، فلیأکل بالمعروف، تو وہ کھائے معروف طریقے کا لحاظ رکھتے ہوئے. مطلب آپ کے پاس ایک یتیم آیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کا مال لیا اور
رکھا یا میں تو غریب آدمی ہوں کیا کروں، میں چلو اس کے پاس ہے کتنے جی 20 لاکھ روپے، کاروں کا بزنس اسٹارٹ کیا آپ نے، اس میں سے اور اس بزنس میں سے آپ کو منافع وہ مہینے کا 40,000، ٹھیک ہے، آپ غریب آدمی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں اتنے پیسے لیں جتنی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی اور کو دیتے اور وہ 50,000 میں سے کتنے لیتا، 5,000 لیتا، آپ بھی اتنا لے سکتے ہیں، بالمعروف کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ، اور آخری چھٹا حصہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس کے اوپر گواہ بنا لو، ٹھیک ہے، پورا طریقہ کار سمجھا دیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے، تم کتنا بھی آگے پیچھے کرو، ٹھیک ہے۔